بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہارا کون بنتا ہے، ایپیسوڈ 15۔ کھولا کو گھر پہنچے ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ راشد بھائی بھی آ گئے۔ کھولا نے ابھی تک کسی کو ہونے والے حادثے کا نہیں بتایا تھا۔ اسے حیرت تو تب ہوئی جب 1 گھنٹے بعد بابا جانی بھی تشریف لے آئے۔ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی کیونکہ عموماً ایک ہی دن بابا سے اتنی جلدی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ بابا جانی کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ آتے ہی انہوں نے کھولا اور زرار کو طلب کر لیا۔ زرار تو سو رہا تھا، اسے اٹھایا گیا اور طلبی کا پروانہ دیا گیا تو وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ باہر ہلکے ہلکے بادل جمع ہو رہے تھے، خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں کھولا کو ڈرائنگ روم کا درجہ حرارت بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم دونوں کس کی اجازت سے میری لیب گئے تھے اور کس کی اجازت سے وہاں سے چیزیں چرائی؟ بابا نے برہمی سے پوچھا۔ زرار تو بے یقینی سے بابا جانی کو دیکھنے لگا، جبکہ کھولا نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ بابا، یہاں آنے سے پہلے میں گئی تھی تو ایک ڈبے میں چند شیشیاں پڑی تھیں، ان پر وینم کا نام اور خصوصیات لکھی تھیں۔ وہ پڑھ کر میں رہ نہ پائی اور ایک شیشی لے لی۔ میں نے آپ کو بتانا تھا، یہی سوچ کر لی تھی شیشی، مگر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ پرسوں جو ملاقات ہوئی تھی تو اس میں قاسم والا معاملہ چل نکلا، اسی لیے ذہن میں ہی نہیں رہا، کھولا نے دھیمے دھیمے لہجے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم نے اس کا تجربہ بھی قاسم پہ کر لیا، بابا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ کھولا استعجاب سے بابا کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے بتا؟ کھولا نے حیرانگی سے پوچھا، لیکن بابا نے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے برہمی سے کہا، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس حرکت کی وجہ بتاؤ۔ زرار اور راشد چونک کر کھولا کی طرف دیکھنے لگے۔ سوچ ایک ہی تھی کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کھولا نے بتایا کیوں نہیں؟ بابا، اس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، کھولا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ زرار اور راشد یہ بات سن کر اچھل پڑے، لیکن بابا غور سے کھولا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ زرار نے سوالات کی بوچھار کرتے ہوئے کہا۔ راشد نے بھی سر ہلایا کہ ہاں وہ بھی جاننا چاہتا ہے، جبکہ بابا خاموش تھے۔ اس خاموشی کا یہی مطلب تھا کہ کھولا مزید بولے اور تفصیل بتائے۔ کھولا نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے سارا واقعہ گوشے گزار کر دیا۔ ویل ڈن۔ سارا واقعہ سن کر راشد اور زرار کے منہ سے نکلا۔ جتنا میں چاہتا ہوں تم ان معاملوں میں نہ الجھو، تم اتنا ہی الجھ رہی ہو، کیوں ان میں اپنی ٹانگ اڑاتی ہو؟ بابا نے تنگ کر کہا۔ بابا، بس میں میرا کوئی قصور نہیں نا، کھولا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن سر، میرا خیال ہے کہ اب ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، یہ اب بڑے ہو چکے ہیں، راشد نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بابا جانی نے ایک ثانیے کے لیے راشد کو دیکھا، پھر سوچ میں پڑ گئے۔ آخر ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بابا کی بات سن کر کھولا اور زرار کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کو بنیادی باتیں اور پورا بیک گراؤنڈ سمجھا دو، بابا جانی نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ ہانی اور عبید ٹیوشن پر پڑھنے جا چکے تھے، اسی لیے آپی بھی پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ان سب نے بابا جانی اور راشد کے سامنے کرسیاں لگائیں اور بڑے پرجوش ہو کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ عنقریب بہت بڑی جنگیں ہونے والی ہیں۔ سمجھ لو کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہونے جا رہی ہے، جس کی چھانٹی شروع ہو چکی ہے۔ راشد نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔
چھانٹی شروع ہو چکی ہے، مگر کس چیز کی اور کیسے؟ خولا نے حیرت سے پوچھا۔ اب تک پوری دنیا میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عام انسان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، کون درست ہے اور کون غلط، کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا نہیں، مگر اب حق اور باطل الگ الگ ہونے جا رہے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ سارے ایک کیمپ میں ہوں گے، جو منافق ہیں وہ دوسرے کیمپ میں ہوں گے، راشد نے خولا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک حدیث کے راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان ہیں، جسے قرطبی، ابن کثیر اور نعیم بن حماد نے درج کیا ہے، اور دوسری کے راوی وہب بن منبع ہیں جو سنن واردرفی فتن میں موجود ہیں۔ اس حدیث کے مطابق دنیا میں خرابی اور تباہی پھیل جائے گی، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہوگا۔ مصر تب خراب ہوگا جب بصرہ میں خرابی آئے گی، اور بصرہ کی خرابی عراق کی خرابی سے شروع ہوگی۔ اس حدیث میں سندھ یعنی موجودہ پاکستان اور ہند یعنی موجودہ بھارت اور الصین یعنی موجودہ چین کا بھی ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سندھ کی خرابی ہند کی خرابی سے ہے، اور ہند کی خرابی چین کی خرابی سے ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ راشد نے پوچھا تو تینوں ان الفاظ پہ غور کرنے لگے۔ راشد بھائی اٹھے اور اپنے کمرے میں سے ایک غلوب اٹھا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اب دھیان سے سمجھو، راشد بھائی نے زور دیتے ہوئے کہا۔ حدیث کی ترتیب چلتی ہے، پوری دنیا میں تباہی اور بربادی پھیل جائے گی۔ ایسا کب ہوگا؟ جب مصر خراب ہو چکا ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ مصر اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کر چکا ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ مصر پر عملاً اسرائیل نواز قیادت کی حکمرانی ہے، اور مصر کی خرابی بصرہ اور عراق کی خرابی کے بعد ہونی تھی، اور یہ دونوں خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پہنچ کر سر راشد نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر کہنے لگے۔ عام لفظوں میں اس حدیث کا آخری حصہ پورا ہونا رہتا ہے، اور اب وہ ہو رہا ہے۔ میدان جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مطلب سندھ یعنی پاکستان کی بربادی اور ہند کی بربادی چین سے یہ ہونے جا رہا ہے۔ زرار نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ سندھ کا مطلب پورا پاکستان بھی ہو سکتا ہے، موجودی سندھ بھی اور پرانا سندھ بھی، لیکن تمہارے بابا جانی کا خیال ہے کہ یہاں سندھ سے مراد پرانا سندھ کا علاقہ ہے، جس میں کراچی اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے لے کر ملتان بھاولپور تک کا علاقہ شامل ہے۔ اب اگر موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، راشد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور اب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کیونکہ وہاں گوادر بندرگاہ اور سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے، خولا نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اصل میں یہ میدان 2008 کے بعد ہی سجنا شروع ہو چکا تھا، جب معاشی طور پر امریکہ دیوالیہ ہوتے ہوتے بچا۔ اپنا سپر پاور کا کردار بچانے کے لیے امریکہ کو چین کو روکنا انتہائی ضروری تھا، خاص طور پر جب چین ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ شروع کر چکا تھا، جس کے تحت ایشیا، عرب ممالکات، افریقہ، یورپ اور جنوبی امریکہ تک کے ممالکات ڈائریکٹ چین سے رابطے اور آمدرفت میں آ جائیں گے۔ چین نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سے ممالک کے لیے انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ چین ان تمام ممالک میں خربوں ڈالر کی سرمائی کر چکا ہے۔ برازیل میں 55 ارب ڈالر، پیرو میں 20 ارب ڈالر، ارجنٹینا میں 12 ارب ڈالر، ایکواڈور میں 8 ارب ڈالر، وینزویلا میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری چین نے کی ہے۔ اسی طرح افریقہ کے ممالک میں بھی چینی سرمایہ کاری تقریباً
$45 ارب ہے۔ ان تمام ممالک کے علاوہ خود عالمی طاقت امریکہ میں چین کی براہ راست سرمایہ کاری $171 ارب ہے، جبکہ برطانیہ میں $73 ارب، سوئٹزرلینڈ میں $60 ارب، کینیڈا میں $50 ارب اور روس میں $39 ارب ہے۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری اور اس کے ساتھ پوری دنیا کو ایک سمندری اور خشکی کی گزرگاہ سے منسلک کرنے کا منصوبہ ایسا ہے جسے بظاہر معاشی طور پر لگام ڈالنا امریکہ کے بس میں ہی نہیں ہے۔ امریکی معیشت کے پاس اس قدر سرمایہ کاری موجود ہی نہیں۔ دنیا کی معیشتوں کو تباہ کرنے کا امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ انہیں عسکری طور پر کچلے یا پھر ان ممالکات کو اندر کی خانہ جنگی میں کھوکھلا کیا جائے۔ عالمی میڈیا میں گزشتہ 20 سال سے چین کے جنوب مغربی علاقے میں مسلمانوں کی بغاوت اور ان پر ظلم کی داستاں عام کی جا رہی ہیں۔ وہاں ایک مسلح جدوجہد کے منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ امریکہ جہاں اگر کوئی مسلمان جہاد کی آیات بھی اپنی تقریر میں استعمال کرے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیتا ہے، وہی امریکہ چین میں مسلمانوں کے جہاد کا علمبردار ہوا ہے۔ چین کے مسلمانوں کے ذریعے بغاوت کی آگ بھڑکانے کے لیے بہترین ملک پاکستان ہے، لیکن پاکستان کے چین کے ساتھ مضبوط تعلقات نے امریکہ کے لیے یہ راستہ مسدود کر کے رکھ دیا ہے۔ راشد بھائی کی معلومات حیرت کن تھی۔ مگر امریکہ کو چین کی ترقی سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ آپ ہی نے پہلی بار پوچھتے ہوئے کہا۔ اگر آدھی سے زیادہ دنیا اور چین ڈالر میں لین دین بند کر دیں، ڈالر کو عالمی کرنسی کے طور پر نہ مانیں یا اس کی جگہ کوئی اور کرنسی آ جائے تو کیا ہوگا؟ راشد نے سوال پوچھا۔ امریکہ ختم؟ امریکہ کی ویلیو ختم؟ ڈالر کی ویلیو زیرو ہو جائے گی اور امریکہ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ ان کے اپنے ملک کے اندر اتنے بحران جنم لیں گے جو اس کو لے ڈوبیں گے، خولا نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹلی، اسی لیے اب امریکہ چین کا گھیراؤ اور کر رہا ہے۔ انڈو پیسفک کمان کے تحت 3,75,000 سپاہی ہیں۔ امریکہ کی پوری نیوی کے 60% جہاز اس خطے میں بھیجے جا چکے ہیں۔ فوج کی 60% سپاہی اس جنگ کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ مرین کارپس جو فوری حملے کی مستعد فوجی ہیں، اس کے 79% جوان اس خطے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 3 جنگی بحری بیڑے اور 200 کے قریب جنگی جہاز وہاں منڈلا رہے ہیں۔ اس کے مقابل میں چین نے 4 مارچ 2012 کو ایک فوجی بجٹ میں 11.2% اضافہ کر کے $106 ارب تک پہنچا دیا۔ آج 8 سال بعد چین کا سالانہ عسکری بجٹ $200 ارب کے برابر ہے۔ چین نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے پروگرام میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے اس خطے کے تقریباً 15 قریبی ممالک کو اپنا اتحادی بنایا ہے، جن میں بھارت، جاپان اور آسٹریلیا 3 بڑی بنیادی اراکین ہیں۔ امریکہ نے اپنا سب سے پہلا فوجی اڈہ آج سے 120 سال قبل 1898 میں فلپائن میں بنایا تھا، جہاں اس کے افواج آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا میں موجود امریکی اڈہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سمندر میں امریکہ کے 200 بحری جہاز موجود ہیں، جس میں 5 بڑے جہاز ہیں۔ جہاز پر فائٹر طیارے موجود ہیں اور وہ ان بحری جہازوں سے حملے کے لیے پرواز کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جو اس خطے میں موجود افواج کا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں جنگ کی صورت میں فوری طور مستعد ریزوں میں 1100 فائٹر جہاز، 130,000 نیوی کے سپاہی بھی امریکی چھاؤنیوں میں مختص کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام عسکری قوت صرف اور صرف امریکہ کی ہے۔ اتنی بڑی عسکری قوت کے بارے میں
امریکی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی ہیں۔ امریکہ کو آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کے علاوہ دیگر ایک درجن ممالکات کو بھی اپنے مقصد کے لیے ساتھ ملانا چاہیے تاکہ چین کی ترقی اور قوت کو لگام ڈالی جا سکے۔ اس لیے اب بھارت کے ذریعے لداخ وغیرہ کے مقامات پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی گئی ہے۔ یہ جنگ تو دنیا میں تباہی لے آئے گی، خولا نے کانپتے ہوئے کہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پورے تو ہو کر رہیں گے، بابا جانی اٹھ کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ تو بابا جانی اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خولا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہمیں کالے جھنڈے والوں کا انتظار ہے، تب تک ہم اندرونی دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، بابا جانی نے کہا۔ اب یہ کالے جھنڈے والے کون ہیں؟ ذرار نے حیرت سے پوچھا۔ بہت سی باتیں ہیں جو ابھی سرے بستہ راز ہیں، بابا جانی نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بابا؟ مطلب یہ کہ جتنی بھی قرآنی آیات ہیں یا حدیث ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں، ان میں تفصیل اور جزیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بابا کے بجائے راشد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ احادیث ہیں، پہلے وہ سمجھو، پھر دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ دوسری حدیث میں جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم کے کچھ نوجوان آئے، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندگی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور یقیناً میرے اہل بیت آزمائشوں، جلا وطنی اور بے بسی کا سامنا کریں گے۔ یہاں تک کہ خراسان سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے جھنڈے کالے ہوں گے، چنانچہ وہ مجاہدین اماراتی حکومت کا سوال کریں گے، لیکن یہ بنو ہاشم ان کو امارات نہیں دیں گے، سو وہ جنگ کریں گے اور اس پر ان کی غیبی مدد کی جائے گی اور وہ غلبہ پا لیں گے، تو بنو ہاشم ان کو امارات دے دیں گے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو امارات دے دیں گے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ اس سے پہلے ناانصافی میں بھری ہوئی تھی۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہوں ان لوگوں میں شامل ہو جائے، خواہ برف میں گھسیٹ کر آنا پڑے۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ اور المستدرک علی الصحیحین میں، کہ جس میں حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک خزانے کے خاطر 3 شخص قتال کریں گے اور مارے جائیں گے، تینوں حکمران کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہ ملے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے ایک سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسے قتل کریں گے کہ اس سے قبل کسی نے ایسا قتل نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائیں جو مجھے یاد نہیں، پھر فرمایا، جب تم مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کرو، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفے ہوں گے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے جو ترمذی شریف اور مسند احمد میں 2441 میں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ کچھ سمجھ آئی لیکن مکمل نہیں۔
خولا نے بے بسی سے کہا، سر آپ ہی سمجھائیں، آپ ہی بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ راشد نے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا کر کہنے لگے،